السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارے آج کا ٹاپک ہے جی کرپس مشن 1942۔ کرپس مشن ہے کرپس مشن کیا بتا رہے کہ 1942 میں برطانیہ کے وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل نے آئینی تجاویز کا ایک مسودہ تیار کر کے 23 مارچ کو برطانوی کابینہ کے ایک رکن سر اسٹیفورڈ گیسپ کے ذریعے ہندوستان بھیجا کہ 1942 میں برطانیہ کے وزیر اعظم مسٹر چرچل نے آئینی تجاویز کا ایک مسودہ تیار کر کے 23 مارچ کو برطانوی کابینہ کے ایک رکن سر اسٹیفورڈ گیسپ کے ذریعے ہندوستان بھیجا۔ اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کا پس منظر کیا تھا۔ پس منظر میں دوسری جنگ عظیم 1939 to 1945۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران حکومت برطانیہ کو اپنی جنگی ضروریات کے لیے ہندوستان کے لوگوں اور یہاں کی سیاسی جماعتوں کے تعاون کی سخت ضرورت تھی۔ اب دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کو اپنی جنگی ضروریات کے لیے ہندوستان کے لوگوں کی ضرورت تھی۔ کیوں ضرورت تھی؟ اس لیے ضرورت تھی کہ ظاہر کہ برطانیہ جو ہندوستان کے لوگ تھے وہ انہیں ضرورت ہے کہ وہ اپنے فوجی ضرورتوں کے لیے پھر وہ برطانیہ کے ہندوستان کے لوگوں کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ گیا تھا کہ 1914 میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی اس میں انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کا، مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تحریک خلافت ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے منع کیا تھا کہ یہ ترکی کو جو متبرک مانتے تھے اس کا خاتمہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا اور وہ اپنے وعدوں سے مکر گئے۔ اس لیے اب انہیں یہ مسئلہ تھا کہ اب ہمیں ان کے تعاون کی سخت ضرورت ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہیں ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے دستوری اصلاحات کے نام پر مشن کو بھیجا۔ ضرورت تھی اس لیے انہوں نے دستوری کچھ آئینی اصلاحات تھی کہ ہم لوگ آئینی اصلاحات کرتے کے نام پر اس مشن کو
ہندوستان بھیجا۔ اب اصل میں کہتے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا، یعنی اس مشن کو بھیجنے کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا۔ کرپس مشن کا بنیادی اور سب سے اہم مقصد ہندوستان کے عوام اور سیاسی جماعتوں کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں جنگی کوششوں میں برطانوی حکومت کی مدد پر راضی کرنا تھا۔ یعنی ان کا مقصد یہی تھا نا کہ وہ سیاسی ہندوستان کے عوام سے ملیں اور سیاسی جماعتوں سے مل کے ان کی خوشنودی حاصل کریں اور انہیں دوسری جنگ عظیم میں بھی اپنے ساتھ برطانوی حکومت کی مدد پر کام کرنے کے لیے راضی کریں۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ انہوں نے مقصد اس کا تھا کہ برطانوی حکومت کی مدد پر راضی کرنا تھا۔ سر اسٹیفورڈ کرپس جو تھا نے ہندوستان آمد کے بعد یہاں کے سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں اور 23 مارچ کو کرپس نے اپنی تجاویز پیش کی۔ اچھا جی، اب آگے ہمارے پاس کرپس تجاویز، کون کون سی وہ تجاویز تھی جو کرپس نے دی تھی۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اچھا جی، اب آگے جی کرپس تجاویز کہ کرپس مشن ناکام ہونے کے بعد جو اپنی تجاویز دی، ان میں سب سے پہلے کہتا ہے دستور ساز اسمبلی۔ کرپس کہتے ہیں کہ جنگ کے فوراً بعد ہندوستان کے لیے ایک دستور ساز اسمبلی کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جو تمام صوبوں اور ریاستوں کی اسمبلی ہوگی اور ہندوستان کے لیے نیا آئین تیار کرے گی۔ یعنی اب یہ بتا رہا ہے کہ دستور ساز اسمبلی جو بنائے گی وہ جنگ کے فوراً بعد، یعنی جنگ کے دوران یا جنگ سے پہلے ہم کوئی بھی کام نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی کام ہوگا وہ جنگ کے بعد کیا جائے گا، جو تمام صوبوں اور ریاستوں کی اسمبلی ہوگی اور ہندوستان کے لیے نیا آئین بنائے گی۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں جی کہ انتخابی طریقہ کار، کہ ان کو انتخاب کیسے کیا جائے گا۔ انتخابی طریقہ کار میں ہمارے پاس کیا لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ دستور ساز اسمبلی کا چناؤ، یعنی دستور ساز یا آئین ساز جو بھی اسمبلی ہے، دستور ساز اسمبلی کا چناؤ بالواسطہ، یعنی
डायरेक्ट होगा, यानी बिल वास्ता होगा, यानी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बराह रास्त होंगे और अवाम के मुंतखब करदा सूबाई असम्बलियों के मुंतखब नुमाइंदे दस्तूर साज असम्बली का इंतखाब करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि दस्तूर साज असम्बली का चुनाव बिल वास्ता होगा, यानी वो लोग जो सूबाई असम्बली के हैं उन्हें तो हम डायरेक्ट चुनेंगे, उन्हें आवाम चुनेगी, तो उनको चुनने के बाद जो लोग इलेक्ट होके आएंगे वो सूबाई असम्बली के जो नुमाइंदे होंगे वो दस्तूर साज असम्बली के नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है डोमेनियन की आज़ादी। यहाँ पे कहते हैं कि हुकूमत ये चाहती है कि हिंदुस्तान को जल्द आज़ादी देकर पूरी तरह खुद मुख्तार बना दिया जाए, मुल्क को मुत्तहिद रखा जाए और डोमिनियन का दर्जा देकर हिंदुस्तान का बरतानिया से ताल्लुक़ बरकरार रखा जाए, यानी इसको एक डोमिनियन की आज़ादी दी जाए। डोमिनियन की आज़ादी से होगा कि फिर वो डायरेक्ट जो है, एक तो उनको आज़ादी भी दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जो गवर्नमेंट होगी उसका ताज बरतानिया का जो उसके साथ लिंक होगा वो कायम रहेगा। नेक्स्ट कहते हैं जी सूबाई खुद मुख्तारी। सूबाई खुद मुख्तारी मरकजी दस्तूर साज असम्बली जो आइन बनाएगी वो ताज बरतानिया की मंजूरी के बाद तमाम सूबों की असम्बलियों की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सिर्फ वही सूबे आइन के ताबे होंगे जो इसे मंजूर करेंगे और जो सूबे नए आइन के तहत वफाक में शामिल न होना चाहेंगे तो उन्हें अपने लिए अलहदा
حیثیت برقرار رکھنے اور وفاق سے باہر رہنے کا حق حاصل ہوگا. یعنی اس میں یہ بتا رہا ہے نا کہ صوبوں کی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا، اور اگر جو صوبے وفاق میں نہیں رہنا چاہتے تو انہیں یہ حق ہے کہ وہ وفاق سے علیحدہ ہو کر اپنی حیثیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے تجاویز کی منظوری. اب تجاویز کی منظوری تھی کہ یہ جو تجاویز ہم نے دی ہیں اس کا کیا کرنا ہے. تو کرپس نے کہا کہ کرپس تجاویز کو یا تو مکمل طور پر قبول کرنا ہوگا یا مکمل طور پر رد کرنا ہوگا. اب کہتے ہیں کہ رد عمل یعنی مسترد کیوں کیا. اب آگئی یہاں پہ کانگریس اور مسلم لیگ کے مسترد کرنے کی وجوہات. سب سے پہلے کہتے ہیں کانگریس کے مسترد کرنے کی وجوہات. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کانگریس نے کرپس تجاویز کو ہندوستان میں فوری طور پر ذمہ دار حکومت کے قیام کے مطالبے کو تسلیم نہ کرنے اور صوبوں کی الگ حیثیت برقرار رکھنے کی وجہ سے مسترد کر دیا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا نمبر 1 پہ ہو گیا جی کہ مسترد. یہ نمبر 2 پہ دوسری ریزن تھی کہ انہوں نے کیوں کیا. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے مسترد کرنے کی وجہ. مسلم لیگ نے ان تجاویز میں واضح طور پر قیام پاکستان کی ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا. اس طرح برطانوی کوشش ناکام ہوئی اور کرپس ناکام واپس لوٹ گیا.